جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم حضور، خیریت سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک بالکل. ایک ضمنی سوال کر لوں پہلے اس کی طرف آنے سے پہلے، کیونکہ آج وہ معوذتین کی تلاوت ہوئی سورہ فلق اور سورہ ناس کی، تو اس میں سورہ ناس میں وہ وسوسے اور اس حوالے سے بھی ہے نا ترجمہ میں، تو یہ جو وسوسے آتے ہیں جو ڈسکس بھی ہوا کہ نماز میں شکی ہوئے جا رہا ہے، غسل میں شکی ہوئے جا رہا ہے کہ پاک ہوئے نہیں ہوئے، اگر کوئی اس یعنی یہ ایک موقع آتا ہے کہ انسان ایسی کیفیت میں پہنچ جاتا ہے کہ لگتا ہے کوئی ذہنی مریضی ہو گیا ہے، تو اس طرز کے وسوسوں سے بچانے کے لیے بھی کیا سورہ ناس ہے، یا وہ ایک الگ قسم کے وسوسوں کی اس میں بات ہو رہی ہے، کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. دیکھیں وسیم بھائی، وسوسے ڈالنے والا بعض اوقات تو شیطان ہوتا ہے، صحیح. ٹھیک ہے نا. اچھا، بعض اوقات جو ہے انسانوں میں ہی جو شیطانی حرکتیں کرتے ہیں تو وہ بھی آ کر اس طرح نیکی سے روکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم کھڑے ہوئے ہیں اور دوست بھی ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ جی مجھے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے. اب اگلا بندہ جو نماز نہیں پڑھتا تو اس نے کہا یار بعد میں پڑھ لینا، کیوں اتنا مولوی بن رہا ہے، پڑھ لینا، کافی ٹائم ہے. الفاظ بھی یہی ہوتے ہیں. جی جی جی، الفاظ بھی یہی ہوتے ہیں. پڑھ لینا. اچھا، اسی طریقے سے کچھ دوست ہیں تاش کھیل رہے ہیں، ایک کہتا ہے میں نہیں کھیلوں گا. بھائی کھیل لے، کچھ بھی نہیں ہوتا یار، ہم تھوڑی شرط لگا رہے ہیں. تو یہ وسوسے ڈالنے والے اس انداز سے بھی وسوسے ڈالتے ہیں. بعض اوقات شیطان جو ہوتا ہے نا، وہ ڈائریکٹلی، ظاہر ہے کہ اسے تو یہ طاقت حاصل ہے نا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا کہ میں آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جانب سے آؤں گا، تیرے بندے کو تیری طرف آنے نہیں دوں گا. ٹھیک ہے نا. اچھا، اسی طریقے سے حدیث پاک ہے کہ ان الشیطان یجری کمجر الدم، کہ شیطان بعض اوقات اس طرح جو ہے وہ رگو پے میں جاری ہوتا ہے جس طرح تمہارا خون جاری ہوتا ہے. تو وہ اس طریقے سے اتنا سرائیت کر جاتا ہے. جی اتنا سرائیت کر جاتا ہے. اور پھر وہ شیطان اس بندے کو جس میں سرائیت کر جائے نا اور وسوسوں پہ وسوسے ڈالے تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا. تو ایک تو وہ وسوسے ڈالنے والے ہیں، ایک شیطان وسوسے ڈالنے والا ہے. تو دونوں وسوسے ڈالنے والوں کے لیے اور اس کے علاوہ بھی خود بخود بھی وسوسے آئیں تو یہ آیت کریمہ بلکہ یہ سورت جو ہے یہ بالکل اس کے لیے پڑھی جا سکتی ہے. دیکھیں نا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، کہ ان کے شر سے کہ جو دبکے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور وسوسے ڈال رہے ہیں. اچھا، دبکے ہوئے سے کیا مطلب؟ شیطان کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، دبکا ہوا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے. اور اسی طریقے سے جب کوئی انسان شیطانی کام کرتے ہوئے کرتا ہے نا تو وہ مزین ہو کر کرتا ہے. وہ اس طرح نہیں کرتا کہ میں تیرا ہمدرد نہیں ہوں، بلکہ وہ ہمدردی کے لبادہ اوڑھ کر پھر اس انسان کو گویا کہ نیکی سے دور کرتا ہے. تو کوئی بھی طریقے سے کسی بھی طریقے سے وسوسے ڈالنے والے ہوں تو یہ سورہ بالکل پڑھی جا سکتی ہے اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا جا سکتا ہے. جب بھی ایسی حالت ہو تو 3 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھتے ہوئے اپنے اوپر دم کر لیں. ہو سکے تو دم کے وہ پانی پی لیں. یہ دن میں 2-3 مرتبہ کریں، اس سے کافی فرق پڑے گا. اور آخری بات میں کہوں گا کہ علماء نے جو بات لکھی بڑی پیاری بات لکھی. انہوں نے کہا کہ جو وسوسے ڈال رہا ہے تم اسے دیکھ نہیں سکتے، وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے. تو تم اس کی پناہ پکڑو جو اسے دیکھ رہا ہے لیکن وہ اسے دیکھ نہیں سکتا. کیا بات، کیا بات. ٹھیک ہے، بس ذرا وقت کم رہ گیا، میں نے پہلے ایک ایکسٹرا سوال کر لیا. اس لیے یہ خادم صاحب نے پوچھا ہے، میں کاروباری آدمی ہوں، اللہ نے مجھے میری ضروریات سے کہیں زیادہ دیا ہے، لیکن وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میری لالچ ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. یہی لالچ مجھے حرام تک کھانے پر مجبور کر دیتی ہے. مجھے کچھ بتائیں کہ لالچ کی عادت مجھ میں سے ختم ہو جائے. اچھا، خادم صاحب کی یہ بات بڑی زبردست ہے کہ انہوں نے جو تھا وہ لکھ دیا. اچھا، بعض اوقات لوگ نہیں کہتے. میرے بھائی، یہ لالچ جو ہے نا، اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کو ایک سونے کی وادی مل جائے. صحیح نا. اچھا، پہلے تو کہے گا بس یہ مل جائے نا، پھر اس کے بعد کوئی دعا نہیں کروں گا، کچھ نہیں چاہیے. تو فرمایا کہ ایک سونے کی وادی مل جائے تو تمنا کرے گا دوسری مل جائے، دوسری ملے گی تو تمنا کرے گا تیسری مل جائے.
یہاں تک کہ قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی. اور یہی لالچ ہے جس نے قارون کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. یہی لالچ ہے جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو مٹی میں ملا دیا. یہی لالچ ہے کہ آج کل ہم اس لالچ کے دباؤ میں آ کر کہ میری بیوی بچوں کے لیے یہ ہو جائے وہ ہو جائے، ہم حرام کمانے سے بھی دریغ نہیں کرتے، کسی کا مال غصب کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، اور کسی کا مال چوری یا ڈاکہ زنی سے بھی دریغ نہیں کرتے. یہ لالچ ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ لالچ بری بلا ہے. تو میرے بھائی یہ لالچ ہٹا دیں، انشاءاللہ آپ کے بہت سے معاملات سنور جائیں گے. قناعت اختیار کیجئے، اللہ پر توکل کیجئے، تو انشاءاللہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی. اور ہمیشہ دنیاوی معاملات میں اوپر نہ دیکھیں. میں یہ نہ دیکھوں کہ یار فلانے کے پاس یہ گاڑی ہے میرے پاس تو نہیں ہے، اس کے پاس یہ بنگلہ میرے پاس نہیں، اس کے پاس یہ آسائشات میرے پاس نہیں. آپ دنیاوی معاملات میں نیچے دیکھیں، نیکیوں کے معاملات میں اوپر دیکھیں. کہ وہ اتنی وہ نماز اتنی پڑھتا ہے نماز پڑھ رہا ہے میں میں بھی پڑھوں، وہ نفلی روزے رکھ رہا ہے میں بھی پڑھوں، میں بھی رکھوں. اس میں کمپلیکس ہونا چاہیے، یار وہ اتنا آگے نکل گیا میں کہوں. وہ تہجد پڑھ رہا ہے تو میں بھی پڑھوں، وہ 2 رکعت پڑھ رہا ہے تو میں 4 پڑھوں. یہ ہونا چاہیے، یہ مسابقت ہونی چاہیے. اب میں جو دعا بتا رہا ہوں یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی زبان اقدس وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی سے نکلی ہوئی ہے، اور مشکاۃ شریف کی یہ حدیث پاک بھی ہے. اور آقا علیہ السلام نے اسی لالچ سے بچنے کے لیے یہ دعا ہم سب کو تعلیم فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اسے ٹکڑوں میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرائے بھی، یاد بھی کر لیں، اور ہو سکے تو اس کا فوٹو بھی لے لیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، بار بار اسے دہرائیے گا. اللہم انی اعوذ بک من طمع یہدی الی طبع. اللہم انی اعوذ بک من طمع یہدی الی طبع. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی لالچ سے جو مہر لگنے تک پہنچا دے. یعنی اتنا لالچی نہ بنا کہ مہر لگ جائے کہ یہ لالچی ہے، بلکہ ایسا کر دے کہ مہر لگ جائے کہ یہ لالچی نہیں ہے. جی اس دعا کو آپ ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھیں. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ترجمے کو پیش نظر اور اپنی حالت کو پیش نظر رکھ کر دل میں یہ تصور کریں کہ مولا مجھے اس سے بچا. تو یہ دعا پڑھیں 11 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ لالچ سے آپ کو محفوظ فرمائے گا، بچائے گا، اور قناعت کی توفیق عطا فرمائے گا. اور فتاح کھولنے والا، راستے کھولنے والا، دروازے کھولنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. یا فتاح یا اللہ ملا لیں اس کے ساتھ. یا فتاح یا اللہ چلتے پھرتے پڑھیں میرے بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کے بند دروازے بغیر لالچ کے کھولے گا اور آپ کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ، بہت نوازے جناب القبلہ مفتی فضل حمزہ جی سے ہمارے ساتھ. ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد ہمارا آج کا نعتیہ مقابلہ اور جج صاحبان تشریف لے آئیں. اس کے لیے بریک کے بعد آتے ہیں.